وزیراعظم شہباز شریف کا کامرا ایئر بیس کا دورہ، مارکہ حق میں بھارتی طیاروں کو تباہ کرنے والے شاہینوں سے ملاقات، جوانوں کی ہمت اور حوصلے کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی وزیر اعظم کے ہمراہ، خواجہ آصف، احسن اقبال، عطا تارڑ سمیت اعلیٰ سول اور عسکری قیادت موجود۔ سمجھتا ہوں کہ پاک بھارت تنازع حل ہو گیا، جنگ چھوڑ کر تجارت کرنے کی تجویز پر دونوں ممالک خوش ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دوحہ میں امریکی فوجی اڈے پر تعینات فوجیوں سے خطاب۔ ایپل کمپنی کو بھارت میں پیداوار بند کرنے کا بھی کہہ دیا۔ کمپنی کے سی ای او پر بھارت کے بجائے امریکہ میں پیداوار بڑھانے پر زور۔ پاکستان نے بھارت میں ایٹمی تنصیبات اور مواد کی سیکیورٹی کا جائزہ لینے کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بھارتی وزیر دفاع کے پاکستان ایٹمی اثاثوں سے متعلق بیان کی شدید مذمت، کہا کہ غیر ذمہ دارانہ بیان بھارتی عدم تحفظ اور ناکام دفاعی حکمت عملی کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان کی روایتی دفاعی صلاحیت بھارت کی جارحیت کو روکنے کے لیے کافی ہے۔ بھارت کے شہر اور ہردود میں 5 افراد کے قبضے سے ایٹمی مواد برآمد ہوا ہے۔ 2021 میں بھی بھارت میں تابکاری مواد کی چوری کے 3 واقعات رپورٹ ہوئے۔ پاکستان نے امن کے لیے بھارت سے سیز فائر پر اتفاق کیا، جنگ بندی برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آذربائیجان کے صدر سے ٹیلی فونک گفتگو، بھارت کے خلاف جنگ میں حمایت پر آذربائیجان کی حکومت اور عوام سے اظہار تشکر۔ الہام علیوف کا پاکستان سے بھرپور اظہار یکجہتی، امن کے لیے شہباز حکومت کے کردار کو سراہا، دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ بھارتی جارحیت پر پہلے دن فیصلہ کر لیا تھا، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ بھارت نے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا۔ مارکہ حق میں تاریخی کامیابی پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا کہ رافائل سمیت دیگر لڑاکا طیاروں کی تباہی پر بھارت کو عالمی سطح پر ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے تو سیاسی استحکام لانا ہوگا، معاشی طور پر کمزور ہوں گے تو ہر جگہ کمزوری نظر آئے گی۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر شبلی فراز کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا کہ دنیا نے مودی کے نظریے کو مسترد کر دیا۔ حالیہ کشیدگی میں مودی کا مکروہ چہرہ دنیا پر بے نقاب ہو گیا۔ پاکستان اور بھارت جنگ بندی کے بعد ڈائریکٹر جنرلز آف ملٹری آپریشنز کے درمیان تیسرا رابطہ۔ گزشتہ روز ہونے والی بات چیت میں جنگ بندی برقرار رکھنے پر اتفاق، ڈی جی ایم اوز کا رابطے برقرار رکھنے کا بھی فیصلہ۔ بانی پی ٹی آئی کی حکومت سے مذاکرات پر آمادگی نئی بات نہیں، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی نیوز 1 سے خصوصی گفتگو، کہا کہ وزیر اعظم نے اسمبلی میں پیشکش کی تھی جس کا میں نے خیر مقدم کیا تھا، حکومت سے پی ٹی آئی کی کسی بھی ڈیل کی سختی سے تردید۔ پاک فوج نے بھارت کو واضح شکست دی، نفرت کی سیاست ختم ہونی تو ملک متحد ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا کہ سیاسی قیادت کے لیے صرف پاکستان ریڈ لائن ہونا چاہیے۔ گندم انیشیٹو پروگرام کے تحت کسانوں میں ٹریکٹر کی تقسیم، کہا گندم نہ خریدنے کا پروپیگنڈا کیا گیا، کسانوں نے حکومت سے مل کر مخالفین کی تمام سازشیں ناکام بنا دیں۔ دشمن کی للکار پر پوری قوم سیسا پلائی دیوار بن گئی، افواج پاکستان نے بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا یوم تشکر کی تقریب سے خطاب، کہا کہ بھارت کسی صورت سندھ طاس معاہدہ ختم نہیں کر سکتا۔ شہداء کے لواحقین کے لیے فی کس 1 کروڑ روپے کا اعلان، زخمیوں کو 10-10 لاکھ روپے دینے کا اعلان۔
اور گڈ اور بیڈ عسکریت پسندوں کا فرق ختم ہو گیا، ہمارے باغی افغانستان میں حکومتی سرپرستی میں رہائش پذیر ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب، کہا کہ آئین پاکستان کے تحت بلوچستان کو حقوق مل رہے ہیں۔ بلوچ علیحدگی پسند تحریک کا انجام بھی کرد تحریک والا ہوگا۔